علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے ولی کی غزل۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ولی کا تعارف دیا تھا آپ کو، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو غزل کا تعارف دے چکے ہیں کہ غزل کیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے غزل ولی محمد ولی کی۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ کہتا ہے شاعر کہ غریبی انسان کی زندگی کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے، ساری رونقیں چھین لیتی ہے۔ مفلسی مطلب غریبی، اور بہار، ویسے تو بہار موسم بہار ہے، لیکن یہاں بہار سے مراد خوشی ہے، رونق ہے، کیونکہ بہار کا موسم آتا ہے تو چاروں طرف ہریالی چھا جاتی ہے، باغوں میں پھول کھلنے لگتے ہیں، کلیاں چٹکنے لگتی ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بہت پرکیف موسم ہوتا ہے اور انسان خوش نظر آتا ہے، ہر چرند پرند سب خوش نظر آتے ہیں۔ تو یہاں بہار سے مراد خوشی ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں یہاں شاعر کہتا ہے کہ غریبی انسان کی زندگی کی ساری خوشیاں ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں کوئی رونق نہیں رہتی اگر وہ غریب ہے۔ مرد کا اعتبار کھوتی ہے، اور غریبی ہی انسان کا اعتبار ختم کر دیتی ہے، بھروسہ ختم کر دیتی ہے، بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے انسان کا، لوگ اس پر یقین کرنا بند کر دیتے ہیں، لوگ اس پر بھروسہ کرنا کم کر دیتے ہیں، اور اس کا جو غریب انسان ہے اس کا بھی کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں جی پاتا، اسے بھی دوسروں سے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، وہ لوگوں سے ملنا نہیں پسند کرتا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں پسند کرتا، دوسرے لوگ بھی اس کو کمتر سمجھتے ہیں۔ تو کل ملا کے شاعر کی بات کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ غریبی انسان کی زندگی کی ساری رونقیں، ساری خوشیاں ختم کر دیتی ہے، اور حتیٰ کہ اس کا اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا بھروسہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ دیکھیے، آپ کو بتایا تھا کہ غزل کا ہر شعر اپنے معنی میں مکمل ہوتا ہے، اور ہر شعر ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ تو پہلے شعر میں شاعر نے کیا بات کہی ہے مفلسی سے متعلق، دوسرے شعر میں شاعر کا موضوع بدل گیا۔ شاعر یہاں محبوب کا ذکر کرتا ہے اس شعر میں، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ یہاں شاعر اپنے محبوب کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے کہ اس کے محبوب کی زلفیں، کہتا ہے میرے محبوب کی زلفیں اتنی حسین ہیں، اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ شاعر کو ایک پل بھی چین نہیں لینے دیتی۔ یعنی شاعر اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے سکون حاصل ہو جائے، مجھے تھوڑی سی راحت مل جائے، تو آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی محبوب کی زلفیں بار بار آ کے اسے ڈسٹرب کر دیتی ہیں، اسے پریشان کر دیتی ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں سکون حاصل نہیں کر پاتا۔ کیونکہ حاصل ہوں مجھ کو سے مراد مجھے، جمعیت، سکون۔ تیسرا شعر، ہر سحر شوق کی نگہ کی شراب، مجھ آنکھاں کا خمار کھوتی ہے۔ کہتا ہے شاعر کہ ہر سحر شوق کی نگہ کی شراب، شوق سے مراد محبوب، سحر صبح، نگہ آنکھ، نگہ کی شراب یعنی نشیلی آنکھیں، آنکھوں کا نشہ، مجھ آنکھاں کا، مجھ مطلب میری، آنکھاں سے مراد آنکھ کا خمار کھوتی ہے، یعنی نیند غائب کر دیتی ہے۔ تو شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر صبح جب شاعر اٹھتا ہے تو اس کو جیسے ہی محبوب کی آنکھیں نظر آتی ہیں، محبوب کی نشیلی آنکھوں کا دیدار ہوتا ہے، تو اس کی آنکھوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے ایک دم سے، پھر وہ سو ہی نہیں پاتا۔ ہر سحر شوق کی نگہ کی شراب، یعنی ہر صبح محبوب کی
نشیلی آنکھیں جیسے ہی اس کی نظروں سے ٹکراتی ہیں یا اس کے سامنے اس کا محبوب آتا ہے اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، تو ایسے ہی کیا ہوتا ہے کہ شاعر کی آنکھوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں کا خمار غائب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اب یہاں کہتا ہے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے محبوب سے تعلق ختم کر لوں، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، صنم سے مراد محبوب ہے، کیونکہ کہ کیسے میں ملنا اپنے صنم سے، محبوب سے ترک کر دوں، چھوڑ دوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ محبوب سے ملنا چھوڑ دوں، لیکن دل بری اختیار کھوتی ہے کہ دل بری جو ہے، میری محبوبیت جو ہے وہ مجھے روک لیتی ہے، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ محبوب کی محبت، محبوب کی انسیت یا جو میرے دل میں ہے، محبوبیت جو ہے وہ میرے دل سے نہیں نکل پاتی، بہت کوشش کے باوجود بھی۔ دل بری اختیار کھوتی، یعنی وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے قابو میں نہیں ہے دل بری، محبوبیت میرے قابو میں نہیں ہے، محبوب سے عشق کرنا میرے قابو میں نہیں ہے، میرے اپنے ہاتھ کی بات نہیں ہے۔ چاہنے کے باوجود بھی میں اس سے تعلق ختم نہیں کر پاتا، توڑ نہیں پاتا تعلق۔ اے ولی آب اس پری رو کی، مجھ سینے کا غبار کھوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے غزل کا آخری شعر، اس میں شاعر نے تخلص استعمال کیا ہے، ولی، اے ولی آب اس پری روح کی، پری روح پری چہرے والا، ٹھیک ہے۔ آب سے مراد ہے، آپ کا کے لفظی معنی ویسے تو پانی کے ہیں، لیکن یہاں آپ سے مراد ہے آب و تاب، چمک دمک، یعنی کہتا ہے شاعر کہ ولی کے کہتے ہیں کہ محبوب کے چہرے کی چمک دمک، یعنی اس پری چہرے والے محبوب کے چہرے کی چمک دمک میرے دل پر چھایا ہوا غبار ختم کر دیتی ہے، یعنی میرے دل پر جو غم ہے، افسردگی ہے، دکھ ہے، وہ چھایا ہوا ہے میری زندگی میں، یا میرے سینے پر یا میرے دل پر چھایا ہوا ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی میں اپنے محبوب کا چمک دمک والا چہرہ دیکھتا ہوں، یا پری چہرے والا جو میرا محبوب ہے، جس کا پریوں جیسا چہرہ ہے، حسین چہرہ ہے، اس کے چہرے کی جو چمک دمک پر میری نظر پڑتی ہے، تو ایسے ہی میرے دل کی جو گھٹن ہے، کدورت ہے، تکلیف ہے، غم ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ غزل تمام ہوئی۔ اس کے سوال جواب آپ دیکھیے ذرا۔ مرد کا اعتبار کھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ مرد کا اعتبار کھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ظاہر ہے انسان کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لوگ اسے اپنے برابر بٹھانا پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں اگر اپنے سوسائٹی میں ہی آپ چاروں طرف نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو کم حیثیت لوگ ہوتے ہیں ان سے لوگ اپنے رشتہ دار بھی کٹنے لگتے ہیں، وہ بھی ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ بھی ان سے الگ ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے پیسہ، دولت، آنے جانے شے آج ہے آپ کے پاس، کل نہیں ہے، اور جس نے آپ کو دی ہے وہ کل آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ تو انسان کو اپنے برابر سب کو سمجھنا چاہیے، چھوٹا بڑا، امیر غریب کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا دنیا میں۔ دوسرا سوال، کون سی چیز شاعر کے سینے کا غبار کھو رہی ہے؟ اب آپ دیکھیے غزل میں کون سا شعر ہے وہ جس میں اس سوال کا جواب ہے، آخری شعر، اے ولی آب اس پری رو کی، مجھ سینے کا غبار کھوتی ہے۔ یہ ہے شعر، آخری شعر۔
کہ محبوب کے چہرے کی رونق، اس کے چہرے کی چمک دمک، اس کے چہرے کی خوبصورتی شاعر کے دل کا غبار کھو رہی ہے، ختم کر رہی ہے. اس کے دل پہ جو کدورت چھائی ہوئی ہے، تکلیف ہے، غم ہے، اداسی ہے، وہ سب ختم کر دیتی. تیسرا سوال، شاعر صنم سے ملنا کیوں ترک نہیں کر پاتا؟ اب بتائیے، شاعر کیوں نہیں محبوب سے ملنا ترک کر پاتا، یعنی چھوڑ نہیں پاتا؟ اس کا جواب ہے اس شعر میں. یہ شعر ہے، یہ والا ہمارا شعر ہے. کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے. یعنی محبوب کی محبوبیت اس کے قابو میں نہیں ہے. یعنی شاعر جو ہے وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے، اس کا دل اس کے قابو میں نہیں ہے. وہ محبوب سے عشق کرتا ہے، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں ہے کہ وہ اس سے عشق نہ کرے. اس کا دل گوارا نہیں کر پاتا، وہ بہت چاہنے کے باوجود بھی اس سے تعلق نہیں ختم کر پا رہا. ٹھیک ہے. سوال جواب ہمارے یہاں ختم ہو گئے، اور اس کی باقی ایکسرسائز کے لیے آپ اگلی ویڈیو دیکھیں گے، اس میں آپ کو باقی ایکسرسائز ملے گی. اللہ حافظ.